یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب آقا، یہ ملا ہے تم کو منصب، یہ ملا ہے تم کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمتیں عطایا، کرو قسمتیں عطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے مجھ کو وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب، کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کا پتہ چلا مشکل ہمیں اے رضا تیرے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل تیرے روضہ کے مقابل تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی اب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا ماشاءاللہ اللہ حضرت امام سنت کا ایک بڑا پیارا کلام سنا ہے. اسی کلام کا ایک اور شعر بھی ہے. اللہ حضرت امام سنت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے. طرب کہتے ہیں خوشی کو. کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا پیارا کلام جو ہے وہ امام اہل سنت کا ہے اور آپ نے سنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی نے پڑھا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے. اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اپنے پرٹیکولر موضوع کی طرف. آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے برا انجام. شاید ابتدائی طور پر اس موضوع پر یہ گفتگو ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ آخر لوگ برے کاموں کی طرف آسانی سے مائل کیوں ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو برے کاموں کی طرف لوگ لے کر آتے ہیں لیکن بعض اوقات بندے کی ایک طبیعت ہی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو بڑا کلک کرتی ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برے کاموں کی طرف جو لوگ مائل ہو جاتے ہیں اس کی ایک بیسک جو مین ریزن تو یہ ہے کہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ بندہ جس طرح کی گیدرنگ کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے ماحول کو بندہ جو ہے وہ اپناتا ہے اسی ماحول میں ڈلتا چلا جاتا ہے. تو جیسے انسان کے دوست ہوں گے جیسے اس کا رہن سہن ہوگا جیسے گرد و پیش کا ماحول ہوگا تو اسی کے اندر ڈلتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنی صحبت کا اپنی گیدرنگ کا اپنے سرکل کے ماحول کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میرا گرد پیش کا ماحول کیسا ہے جی. اور بس وقت یہ بھی ذہن بنا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. جی. تو جب انسان خطا کا پتلا ہے تو خطائیں تو انسان سے زیادہ ہوں گی. ٹھیک ٹھیک. تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ خطا انسان سے سرزد ہو انسان خطا کا پتلا ہے اس کو بیس بنا کے برے کاموں کی طرف چل جانا برے کاموں کی طرف بڑھنا یہ بڑی حماقت والی بات ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ایک تو ہے کہ حادثاتی طور پہ کسی کو زخمی کر دینا ٹھیک ہے اور ایک ہے قصدن کسی کو زخمی کرنا. ان دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح ایک تو ویسے انسان سے خطا سرزد ہو جائے ایک یہ اور ایک وہ ہے کہ قصدن بندہ خطا کرے قصدن بندہ گناہ کرے. ان دونوں میں فرق ہے. تو یوں جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اس کو بھی گرد و پیش کے ماحول سے رکھے. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے آقا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے صحبت کو جو ہے وہ انسان جو ہے ایسے صحبت رکھے کہ جو نیک ماحول ہو پھر اس کی برکت سے انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف برے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا. مدینہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے. یہاں ایک اور بات بھی ہے شاہ صاحب کہ آپ دیکھیں کہ زمین ہوتی ہے بارش برستی ہے پہاڑ پر برستی ہے تو پانی نیچے آ جاتا ہے. پہاڑ پر جو سنگلاخ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں آپ نے کوئی وہ نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت جو ہے وہ لگا ہوا. پہاڑ بھی بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں اور بعض چٹانیں ہوتی ہیں
اور بعض ایسے پہاڑ بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ سے بھر جاتے ہیں. ایسا پہاڑ کے بھی دیکھا آپ نے جی دیکھیں. جس کو ہاتھ لگائیں اور وہ بھرتا جائے؟ جی جی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے بھی دیکھے اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی شاید دیکھے ہوں گے. پہاڑ کے بارے میں عمومی طور پہ تو یہی تاثر ہے کہ پہاڑ بڑا سخت ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے سٹون ہے، پتھر ہے، لیکن اس طرح کے پتھر بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ سے اگر تھوڑا ان کو کریں گے تو وہ بھرتے چلے جائیں گے. بہرحال بات جس طرح میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بارش برستی ہے، کچرا کنڈی پر برسے تو بدبو جو ہے وہ اس کے بھبکے اٹھتے ہیں، اور اگر کسی گلشن پر برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں اور خوشبوئیں مہکتی ہیں. ہم اپنا یہ ذہن بنائیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا معاملہ کس طرح کا ہے، ہمارا اپنا مزاج، ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا طریقہ کار، ہماری اپنی مینٹلٹی کیا ہے. آخر میں نیگیٹو چیزوں کو زیادہ قبول کیوں کرتا ہوں؟ تو اگر میں یہ ایسا ہوں کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز ہو اس کی طرف میرا دھیان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا اس کی طرف اگر میرا جو ہے وہ ذہن چلا جاتا ہے تو اس پر غور کی حاجت ہے. بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، لیو پازیٹیو. یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم لیے ہوئے ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو ہو جائیں اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پازیٹیو ہو جائے گی. نیگیٹیوٹی میں رہیں گے تو اپنا نقصان ہی کرتے رہیں گے. تو ہمیں اگر ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہمیں نیگیٹو بات، منفی بات کی زیادہ کلک کرتی ہے یا منفی بات کو ہم زیادہ اپناتے ہیں، تو ہمیں اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے اور اس کو بدلنے کی حاجت ہے. اور اس کو بدلنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. عائشہ جی، لوگ برے کام کرتے ہیں، جیسے ملاوٹ کرنا برا کام ہے، لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ملاوٹ کرنے، دودھ میں ملاوٹ کرنے ہیں. بلکہ دودھ تو اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہے، کہا تو جا رہا ہے یہ دودھ ہے لیکن وہ دودھ ہے ہی نہیں. کتنی مطلب آپ اندازہ لگائیں بددھیانتی کی انتہا ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو وہ بنا کے پیش کر دینا. اللہ اکبر. بہرحال چلیں جی، دودھ میں ملا رہے ہیں. اچھا، پہلے تو سنتے تھے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پھر یہ بات آئی کہ دودھ میں جو ہے وہ چھپڑی کا پانی ملاتے ہیں، جوہر کا پانی، گندا پانی یہ ملاتے ہیں. اور آج کل تو عجیب معاملہ ہے، جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈٹرجنٹ ملایا جا رہا ہے، صرف کپڑے دھونے والا یہ ملایا جا رہا ہے، کاسٹک سوڈا ملایا جا رہا ہے. اللہ محفوظ فرمائے، توبہ. کاسٹک سوڈا یہ دودھ میں ملا رہے ہیں، اور یہ تو دودھ کا عالم ہے. مرچوں کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، دالوں کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، چاولوں کا معاملہ جو ہے یہ الگ ہے. اور مطلب کیا کیا اس پر جو ہے وہ بیان کیا جائے، کیا کیا اس پر کہا جائے. یعنی ملاوٹ تو ایک ایسا یہ بن گیا ہوا ہے، معاشرے کے اندر داسور بنا ہوا ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں ان کے اندر سے جیسے بندہ بولے نا کہ شرم حیا رخصت ہو چکی ہے. تو وہ حضور نے فرمایا بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ، بے شرم ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرتے رہو. یہ ملاوٹ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ برا کام ہے، انجام بھی برا ہی ہے. بالکل بہت برا کام ہے، اس کا انجام واقعی بہت برا ہے، بھیانک ہے. اور ملاوٹ دیکھا جائے تو ملاوٹ ایک بہت زیادہ گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک تو اس میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا بھی پایا جا رہا ہے، بددیانتی بھی پائی جا رہی ہے. پھر جو ملاوٹ کر کے جو بندہ ارننگ لے رہا ہے، جو اس پہ تم کما رہے ہو، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے جو محنت لے کے جا رہے ہو، وہ بھی حلال کا لقمہ نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سے گناہ ایسے ہیں سلمان بھائی کہ جن کا انجام آخرت میں تو برا ہے ہی ہے، لیکن بسا اوقات ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا انجام دنیا کے اندر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اندر نشان عبرت بن جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ احتساب فقط قیامت پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا اسی ملاوٹ کے حوالے سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس چند افراد آئے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. وہ کہتے کہ حضور ہم چند افراد تھے، دوست تھے، ہم حج کرنے کے لیے، حج کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلے تو ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے کہ اسی دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور اس کو دفنانے کے لیے جب قبرستان کی طرف لے کے چلے، جب قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک خوفناک اژدہا، ایک سانپ بیٹھا ہے. ہم نے وہ قبر بند کر دی، پھر دوسری جگہ قبر کھودی، جب وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ بھی وہی سانپ جو ہے وہ نمودار تھا. ہم نے گھبرا کے وہ قبر بھی بند کر دی. پھر تیسری جگہ جب قبر کھودی تو وہاں دیکھا کہ وہاں بھی وہی سانپ جو بیٹھا ہوا تھا. تو اب ہم آپ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ اب ہم اس شخص کا کیا کریں
جہاں بھی قبر کھودتے ہیں، جہاں بھی کھڈا مارتے ہیں، تو وہاں پر یہ سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اس شخص کے لیے چاہے ساری زمین بھی کھود ڈالو، وہ سانپ تمہیں نظر آئے گا، وہ سانپ وہیں بادستور موجود ہوگا۔ یہ اس کے برے عمل کا انجام ہے، برے عمل کی سزا جس کو دنیا کے اندر مل رہی ہے، تو تم اس کو اسی قبر میں جا کے دفنا دو۔ تو ان لوگوں نے اس شخص کو جو ہے اٹھایا، اسی قبر میں دفن کر دیا اور مٹی دے کے چلے گئے۔ جب وہ قافلے والے واپس گھر پلٹے تو اب اس شخص کی گھر والوں کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ شخص دنیا میں کرتا کیا تھا؟ بظاہر تو بڑا نیک سیرت تھا، لیکن عمل کیا کرتا تھا جس عمل کے لیے یہ دنیا کے اندر نشان عبرت بن گیا؟ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تجارت کرتا تھا، غلے کا کاروبار کرتا تھا، اور جتنا غلہ یہ نکالتا تھا بیچنے کے لیے اپنی دکان پہ لیے، اتنے غلے کی جگہ جو ہے یہ بھوسا ملا دیتا تھا، ملاوٹ کر دیتا تھا۔ تو یوں دیکھیں کہ ملاوٹ کرنے والا دنیا کے اندر کیسے جو ہے نشان عبرت بن گیا۔ امام دیوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے دودھ کی آپ نے بات کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا دودھ فروش کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو دودھ بیچتا تھا، دودھ فروخت کرتا تھا، لیکن اس میں پانی ڈالتا تھا۔ انٹرو میں آپ نے بات فرمائی تھی نا کہ انسان برے اعمال کرتا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برے عمل بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا اسٹیٹس بڑا پھلتا پھولتا جا رہا ہے، پھلتا پھولتا جا رہا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ وہ شخص دودھ بیچتا تھا تو اس میں پانی ملاتا تھا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ سیلاب کا بہت بڑا ریل آیا، اس کی ساری بھینسیں بہا کے لے کے چلا گیا۔ اب وہ شخص پریشانی میں بیٹھا ہے کہ سارا جتنا اس کا سرمایہ تھا وہ تو بہہ گیا، پریشان بیٹھا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے جب دیکھا کہ میرا والد پریشان ہے، غمگین ہے، تو اس کے بیٹے نے کہا ابا حضور کیوں پریشان ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ یہ جو آج آپ کو خسارہ دکھ رہا ہے، جو آج پریشانی کا سامنا ہے، دراصل یہ وہی پانی تھا کہ جو آپ روزانہ دودھ میں ملاتے تھے، وہ پانی اتنا تھا کہ وہ جمع ہوتے ہوتے سیلاب کا ریلا بن گیا، آج وہی پانی آیا اور سارا مال بہا کے لے کے چلا گیا۔ تو جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، لوگ یہ بیٹھے ہیں کہ یار یہ ملاوٹ بھی کرا لیکن پھر بھی اس پہ جو ہے وہ گرفت نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے یہ تنزلی کی طرف نہیں آ رہا۔ تو ایسے لوگوں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کب غالب آئے گی اور کب اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ انجام بہت برا ہوتا ہے، پیسہ جو حرام سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ بندے کے پاس رکتا بھی نہیں ہے، ٹکتا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی عرض کر دوں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، اس پر کافی معروضات جو ہے پیش کی جا چکی ہیں۔ ملاوٹ نے تو جسے آپ بولیں کہ حال بے حال کیا ہوا ہے، کیا چیز کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ لوگ جو ہے وہ شہد استعمال کرتے ہیں اور جنگلات کا شہد، اور اس طرح سے ایک چلتا ہے معاملہ یہ بھی شہد کا۔ تو کسی سے پوچھا بھئی شہد خالص کہاں سے ملے گا، کون سا؟ تو انہوں نے کہا بھی میری نظر میں تو شہد خالص وہی ہے جو آپ خود جو ہے وہ چھتے سے اتار رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ چھتے سے نکلنے والا شہد بھی خالص شہد ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آپ ایک بات سن رہے ہوں گے اور شاید تعجب بھی کر رہے ہوں کچھ لوگ۔ شہد دو قسم کا، ایک تو وہ ہے جو نیچرل ہنی بی جو ہے، یہ کسی بھی جگہ پر شہد کی مکھی، ہنی بی کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، کہیں بھی شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک چھتا بناتی ہے کسی گھر میں، کسی باغ میں، اس کا شہد جو ہوتا ہے یہ تو اصلی شہد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شہد کی جو ہے وہ ایک پیداوار بھی، فارمنگ بھی کی جاتی ہے، اور عجیب معاملہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ملاوٹ کی جاتی ہے، اور عجیب مطلب میں کیا آپ کو عرض کروں اس کا بھی کیا معاملہ ہے۔ یعنی وہ چھٹے پانی کے، اس کے شیرے کے چھٹے، اس کے اوپر وہ جو ہوتا ہے آرٹیفیشل چھتا، اس پر شیرے کے چھٹے مارتے ہیں۔ یہ ایک اور جگہ جانے کا اتفاق ہوا کہ جنگلات جسے کہیں نا، یہ روڈ کے اوپر بھی جنگلات کا شہد بکھرا ہوتا ہے بعض اوقات، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کین رکھا ہوا تھا بلو کلر کا، اور ساتھ میں کچھ کپیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب کپی کو میں کیسے آپ کو جو ہے اردو میں اور کیسے واضح کروں؟ باپو کوئی رین لفظ میں آ رہا ہے؟ کپی ہی ہوتی ہے وہ، جس سے وہ نہیں وہ اسپرے کرتے ہیں، تو بہرحال وہ اس طرح کی نا ایک وہ تھا شاور ٹائپ چیز تھی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو کپی میں نے اس کو ایسے عذرائے تفنن بھی کہہ دیا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، بعد میں بیان کرتا ہوں۔ وہاں کپی بھی رکھی ہوئی تھی اور ایک جو ہے وہ بلو رنگ کی بڑی بوتل بھی تھی۔ تو آگے تعجب ہوا کہ بھئی یہ ادھر کپی کا کیا مقصد ہے، اور یہ بوتل جو رکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ ابھی جنگلات کا شہد ہے یہاں بک رہا ہے، اور دعویٰ بھی ہے ابھی ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 10,000 روپیہ
جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. ملاوٹ جو وہ میرے جیسا بندہ کیا ملاوٹ ثابت کرے گا؟ شہر میں ملاوٹ ہے یا نہیں؟ ثابت تو تب کرے گا نا، ثابت تو تب ہو کہ جب اگلا مان بھی لے. اس نے ماننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال یہ بھی آگے کہانی ہے. پاگل بنانے کے لیے لوگوں کو یہ بھی جھانسے دیے ہوتے ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایمانداری کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. بہرحال جی اب وہ آگے گئے تو آگے دیکھا کہ یوں ہی سڑک کنارے یوں کالونیاں شہد کی یوں فارمنگ کے طور پر بنی ہوئی ہیں. آگے چل کے دیکھا تو وہ جو کپی سے وہ سپرے کر رہے ہیں، اس کے اوپر چھتے کے اوپر سپرے کر رہے ہیں. آپ حال دیکھیں کہ شہد جیسی چیز کا مطلب کیسا بیڑا گرک کر رہے ہیں. الامان والحفیظ. توبہ، اپنے اندر امانت داری دیانت داری پیدا کریں. حرام ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ، غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، یہ آپ کو نفع نہیں دے گا. بچہ بیمار ہو جائے گا، اس پہ سارا پیسہ لگ جائے گا. گردے فیل ہو جائیں گے، ساری زندگی ڈائلیسس کراتے ہوئے گزر جائے گی. ہارٹ پرابلم ہو جائے گی، جو ہے وہ آئل نہیں کھا سکتا، گھی نہیں کھا سکتا، اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا پرابلم ہو جائے گا. بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، نمک نہیں کھا سکتا. تو حال مطلب برے کام کا انجام برا ہے. حرام کا مال جو ہوتا ہے یہ مسلمان کے پاس نفع مند رہے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں جسم کے اندر اگر کہیں زخم ہو جائے اور زخم میں پیپ پڑ جائے یا وہ جگہ جو ہے اس میں پس پڑ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پس کو، اس پیپ کو نکالنا پڑتا ہے. نکالیں گے تو وہ حصہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، تو آپ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ بھئی اس کو کاٹ دیں ورنہ یہ معاملہ زخم کا آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو جو خراب چیز ہوتی ہے نا، خراب چیز، وہ اس سے بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو یوں اگر حرام کمائے گا تو پھر کیا سروائیو کرے گا؟ باپو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل سلمان بھائی، آپ نے جو یہ آخر میں بات کی کہ اگر ناسور بن جائے تو اس کو بدن سے دور ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. تو برے کام کا انجام برا. اسی حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. سبحان اللہ. کہ ایک شخص نے ایک مچھیرے سے جا کر مچھلی چھین لی. وہ کہتا ہے ہمارا پورا ایک گینگ تھا نا، جیسے ہوتا ہے ڈاکوؤں کا. تو مچھیرے کو بولنے، بدماش بولنے، بعض اوقات ہوتا ہے شاہ جی کہ ڈاکو تو نہیں ہوتے، وہ جی ڈاکو تو نہیں ہوتے لیکن بدماش ہوتے ہیں. جی بدماش جن کا بولے ایک دہشت ہوتی ہے، ایک روب، ایک دبدبہ ہوتا ہے اس طرح کا. اسے چھین لو، اسے لوٹ لو، اس کو مطلب لٹا دو، یہ معاملہ اس طرح جو کرتے رہتے ہیں بدماش بھی ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح اصطلاح دی کہ گویا بدماشی آپ انہیں کہہ لیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں جناب وہ مچھیرے کے پاس گئے، وہ مچھلی پسند آ گئی ہوگی، مچھلی اس سے چھین لی. اب جب چھین لی تو رستے کے اندر ظاہر ہے مچھلی میں کافی دیر تک جان موجود ہوتی ہے. اس شخص نے کہا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے کو چبا دیا. ہاتھ کا جو انگوٹھا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے چبا دیا. اب جب وہ انگوٹھا چبا دیا، وہ گھر پہنچا، جناب اس میں تکلیف تھی. اب وہ طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس اس دور میں. تو اس طبیب نے کہا کہ جناب یہ جو انگوٹھا ہے اس میں بھی تکلیف ہے، اگر اس کو بھی تم کٹواؤ گے نہیں تو یہ مزید آگے پہنچے گا اور تمہیں ہاتھ بھی کٹوانا پڑے گا. تو اس شخص نے کہا چلو بھئی انگوٹھا کٹوا لیتے ہیں، کم از کم ہاتھ تو بچ جائے گا نا. انگوٹھا کٹوا لیا. تھوڑے دنوں کے بعد پھر کوئی چوٹ ادھر ہی پہنچی اور وہ زخم جو ہے وہ پھر سے ہرا ہو گیا. اب پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر طبیب کے پاس. آپ نے بات کی تھی نا کہ جناب وہ حرام آپ نے کما تو لیا، لے کے تو آ گئے، لیکن وہ پھر رہتا نہیں ہے. وہ ادھر سے آیا، ادھر سے کہیں سے وہ چلا ہی جاتا ہے. تو وہ ایک مچھلی تو آپ نے چھین لی تھی، لیکن اب اس کا انجام دیکھتے جائیے. پہلے انگوٹھا کٹایا، اب اس کے بعد وہ زخم تھوڑے دنوں بعد پھر ہرا ہوا. اب پھر طبیب کے پاس گئے، اس نے کہا جناب اپنا ہاتھ کٹوا دیجئے مزید. تو ہاتھ کٹوا دیا. پھر بھی تھوڑے دنوں بعد وہ زخم مزید آگے بڑھا اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس نے پورا بازو کٹوانا پڑ گیا. پھر لوگوں نے اسے سمجھایا اور تھوڑی یوں کہہ لیجیے عقل خود بھی ٹھکانے آئی. جب پورا ایک ہاتھی بازو سے میں چلا گیا تو لوگوں نے پھر سمجھایا کہ یہ غور کرو اس کا سبب کیا بنا. اس کا سبب بنا ہے کہ تم نے ایک شخص سے ظلمن مچھلی چھینی تھی، اس کے سبب ابھی یہ تمہارا بازو چلا گیا ہے. جا کے اس مچھیرے کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگ لو. ایسا نہ ہو کہ ابھی بازو کیا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد تمہارا پورا جسم ہی یوں گل سڑ جائے.
تو بہرحال پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی تھی، کیونکہ سامنے ہی دیکھ لیا نا، دنیا کے اندر ہی دیکھ لیا۔ بہت سارے اعمال ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کی دکھا دی جاتی ہے، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی گویا دنیا میں ہی اس کو مکافات عمل جس کو کہہ لیجئے، چنانچہ وہ مچھیرے کو بڑی مشکل سے اس نے تلاش کیا، ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور پھر جا کے اس مچھیرے سے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ابھی جو ہم میں سے سن رہے ہوں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جناب اس کا ذریعہ آمدن درست نہ ہو یا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب ابھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، ابھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا۔ جیسے حضرت نے بھی مثال دی تھی کہ پانی میں، دودھ میں پانی ملا رہے تھے، تو وہ اس وقت تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، کام چلتا رہا، بڑے پھلتے پھولتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سیلاب آ کر سب کچھ بہا کر لے گیا۔ تو اگر بظاہر ابھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے چل کر بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہت پیاری بات کہی آپ نے بھی ماشاءاللہ۔ یہاں ملاوٹ کے بارے میں، تو ملاوٹ نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، اور پتی میں بھی ملاوٹ ہے، تو مطلب جانوروں کے بیچارے جو جانور جو کھا رہے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہی ہے، جو جانور کھل کھاتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ جو ہے وہ چلتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کھل بنولا، بنولے کی کھل ہوتی ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جو بھینسیں، گائیں بھینسیں وغیرہ جو کھاتے ہیں، ان کو جو گائیں بھینسوں کو جو کھلایا جاتا ہے اس کی بھی ایک کھل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ دودھ کی پیداوار زیادہ لینے کے لیے ایک نیچرل طریقہ ہے کہ گائے بھینسوں کو یہ خوراک دی جاتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور مطلب پتی کا کیا حال بنایا ہوا ہے یہ پتی، اور پھر پتی بیچنے والے وہ بھی غور کریں کہ کون سی پتی، کیسی پتی بیچ رہے ہیں، اصلی پتی نقلی پتی بنا کر بیچ رہے ہیں، اور خریدنے والے بھی غور کریں کہ میں پتی جو ہے وہ مجھے اگر مل رہی ہے 25 روپے کی پاؤ پتی مل رہی ہے تو یہ پتی کیا ہوگی، اللہ ہی رحمت فرمائے، وہ پتی کیا ہوگی۔ حافظ صاحب اس میں یہ بھی چیز بیان کرتے چلے جائیں جی کہ ابھی ایسے یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں دنیا کے اندر ہیں، جی، پھل فروٹ ہیں، تو پھل فروٹ میں جو ہے وہ ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس کو میٹھا کرنے کے لیے۔ توبہ۔ حالانکہ تحقیق کہتی ہے کہ ایسے انجیکشن جو لگائے جاتے ہیں فروٹوں کو، کیلا ہو گیا یا خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، میٹھا کرنے کے لیے، وہ ایک طبی طور پہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو یوں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف کا سامان بھی بن رہے ہیں۔ اوپر سے ان کی زندگی میں اور ایسی چیزیں شاست ملائی جا رہی ہیں، کیچپ ہے لیکن ٹماٹر کی نہیں ہے، حد نہیں ہو گئی؟ آپ بتائیں اور اس سے کیا بڑا ظلم ہوگا؟ دودھ ہے لیکن دودھ نہیں ہے، کتنا بڑا مطلب یہ ظلم ہے۔ یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ابھی پھل جیسے آنے والا ہے، لیچی آنے والی ہے جی، تو لیچی کو وہ سرخ کرنے کے لیے، اجازت نظر بنانے کے لیے اس پہ جو ریڈ کلر کا سپرے کر رہا ہے وہ شخص، توبہ، اس کو سپرے کر رہا ہے۔ اوہو، سیب ہے تو سیب کو جو ہے وہ گرین ہے تو اس کو سرخ کرنے کے لیے، ایک برینڈر سیب بنانے کے لیے اس کو جو سرخ کرل کیا جا رہا ہے، رنگ کیا جا رہا ہے۔ عجیب حال ہے۔ ایسا نہ کریں ورنہ یاد رکھیں برے کام کا انجام برا ہے۔ اور ایک تو ملاوٹ ہے، پھر دوسرا کسی کے بچے دوائیوں میں ملاوٹ ہے، تو مطلب اس نے بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے اس کام نے۔ تو یہ کرنے والے بھی اللہ رسول کا خوف کریں، اور جو ملاوٹ والا مال، نقلی مال، جعلی مال بیچ رہا ہوتا ہے، جعلی سامان بیچ رہا ہوتا ہے، جعلی صابن بیچ رہا ہے، جعلی شیمپو بیچ رہا ہے، جعلی جو ہے وہ راشن بیچ رہا ہے، جعلی صرف بیچ رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے جعلی آئل بیچ رہا ہے۔ جی ہاں، جعلی آئل۔ ایک دکان پر میں نے کہا یار کیا جو ہے وہ ریفائنڈ آئل رکھا ہوا ہے آپ نے، اس کو کھلا آئل بھی بعض اوقات مل رہا ہوتا ہے، تو کیسا صاف شفاف ہے۔ اس بندے کے چہرے پر ایک مجرمانہ سی مسکراہٹ تھی اس وقت، اور میں اس سے مطلب میں نے کہا اتنی کم قیمت میں اتنا صاف شفاف تیل آپ بیچ رہے ہیں، تو اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ جو تھی وہ ایک پیغام دے رہی تھی۔ میں نے مزید آگے وہ بات نہیں کی، انہوں نے بھی کہہ ہی دیا، دکاندار نے بھی کہہ دیا جی اس کی بات کو چھوڑیں، کوئی اور بات کریں۔ میں نے کہا چلو بھائی اللہ رحمت فرمائے۔ تو یہ ملاوٹ کرنے والے بھی عقل کی گولی کھائیں، اللہ رسول کا خوف کھائیں۔ قبر میں جائیں گے تو یہ آپ کا پیسہ جو پیچھے آپ نے چھوڑا ہے، یہ آپ کو پیسہ بچانے کے لیے قبر میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ کوئی اور ہی کھا جائے گا، وارث کھا جائیں گے، اور دعا بھی کریں گے، دعائے خیر بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، وبال تو کمانے والے پر ہی آئے گا نا، ایک بات۔ اور دوسری جو لے رہے ہیں، میں اگر کوئی سامان کنزیوم کر رہا ہوں، میں خرید رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی میں خرید رہا ہوں،
تو کچھ مجھے بھی تو عقل شعور جو ہے وہ اپنا استعمال کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور یہ ملاوٹ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, معمون فرمائے. اور یہ جس طرح شاہ صاحب نے فروٹ کا کہا, پھل کا کہا, تو یہ بھی ہے کہ آپ خربوزے کی جو ہے وہ ٹھیلا لگا ہوا ہے خوبصورت سا, وہاں سے آپ خربوزہ لے کے وہ چیک کراتے ہیں آپ کو, جی یہ چیک کروائیں گے آپ کو تو بڑا میٹھا لگے گا, اور آپ جب گھر پہ لے کر آئیں گے تو پھر وہ خربوزہ پھیکا ہی ہوگا. او ہو توبہ, یہ بھی ایک ہے کام. سلمان بھائی, وہ آپ جو مثالیں دے رہے تھے, ایک تو یہ کہ قبر میں کیا ہوگا, اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. ظاہری طور پر بھی تو دیکھیے نا کہ جب معاشرے میں ایسا بگاڑ آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ جس آئل کو آپ دیکھ رہے تھے اور وہ مجرمانہ اس کی مسکراہٹ تھی, تو وہ آئل ہو سکتا ہے کوئی ٹھیلے والا جو ٹھیلے پہ جناب وہ پکوڑے اور سموسے بناتا ہے, وہ اسی سے لے کر جائے گا اور لے جا کے جناب اسی آئل میں پکوڑے اور سموسے بنائے گا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہی جو آئل بیچ رہا تھا اسی کی دکان سے جا کر اسی آئل میں بنے ہوئے سموسے اور پکوڑے وہ کھا رہا ہوگا, یا اس کی اولاد کھا رہی ہوگی. میڈیکل والا اگر 2 نمبر دوائیں یا بینڈ دوائیں انجیکشن بیچ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس نے وہ انجیکشن بیچا اور لے جا کے اس نے اسے وہ خربوزے میں لگایا یا جناب وہ بھینس کے لگایا, تو یہ دودھ تو لینے جائے گا, تو اسی انجیکشن سے جو دودھ نکلا ہے وہ خرید رہا ہوگا اور خود بھی پی رہا ہوگا, اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہوگا, وہی خربوزہ کھا رہا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ صرف اس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ ہر پھر کے گھوم گھام کے وہ نقصان آپ کے گھر تک آ ہی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, شعر بھی ہے, اجڑا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. یہ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, اللہ محفوظ فرمائے. یہاں تو حافظ ایک بندے نے یہ بھی بات بتائی, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میڈیکل سٹور سے جو ہے وہ انجیکشن خریدا, اپنے بچے کو لگایا, انجیکشن لگنا تھا, بچہ مر گیا. اب حیران پریشان, یہ کیا ہوا, انجیکشن لگایا ہے بچہ مر گیا ہے. جب دیکھا گیا تو وہ انجیکشن جو ڈیٹ تھی وہ ایکسپائرڈ ڈیٹ تھی, یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ گزر چکی تھی. کیا فرمائیں گے آپ اس طرح کے بہت سارے واقعات سلمان بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جہاں میں رہتا ہوں ادھر قریب ہی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ بچے کو انجیکشن لگوائے, اور 3 انجیکشن لگوائے انہوں نے, ایک کے بعد دیگرے, اور اس کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. تو یہ اچھا, بعض اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ جی ابھی اس کو ختم ہونے میں, ایکسپائر ہونے میں 15 دن باقی ہیں, مہینہ باقی ہے, ڈیٹ بڑھا دیتے ہیں. وہ یا تو بڑھا دیتے ہیں, یا پھر یہ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سستے داموں اسے بیچ دیتے ہیں. گاؤں گوٹ کی جانب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, دیکھتے نہیں ہیں ایکسپائر ڈیٹ, تو وہاں جو ہے وہ سستے داموں بیچ دیتے ہیں. کیونکہ اگر ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی اس کی, اب تو وہ ضائع ہوگا, تو وہ کہتے ہیں ضائع ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے. تو یہ باقاعدہ اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی, انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دنیا میں یہ 4 پیسے 4 دن تک جو ہے وہ آپ نہیں کما پائیں گے, 4 دن تک جو ہے وہ آپ صرف نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کا جو وبال ہے, مسلمان کو دھوکہ دینا, پھر آگے جو ہے اس کی جان پر ظلم کرنا, یا اس ایکسپائر دوائی کی وجہ سے کسی کی جان کا چلے جانا, یہ سب کے سب لوگ شریک ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا. بعض لوگ جو ہے نا اس میں مطلب مختلف طرح کے طریقے اپناتے ہیں کہ جو دوائیوں سے ریلیٹڈ یا چیزیں جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں, جوسز ہیں یا دودھ ہے, اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں, تو اس کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ دین اسلام پر نہیں ہے, حضور کے طریقے پر نہیں ہے وہ. تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ کا جو ہے وہ بندہ پکڑ میں آ جائے, اور پھر دوسرے لوگ جو ہے ان کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جائے. بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہراً ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے میرا, یا میرا برا ہو رہا ہے, یہ آگے چل کے میرے ساتھ برا ہوگا, لیکن دراصل وہ شخص اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. جو برا کام کر رہا ہے تو یہ یقیناً اس کا انجام برا ہی ہونا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا ظہور کب ہوتا ہے. توبہ. بعض اوقات اس بندے کے اپنے اندر ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کی اولاد میں یا اس سے منسلک جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. تو اس لیے بندے کو چاہیے, جیسے گناہ ہے, اب زکوٰۃ نہ دینا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں کوئی بھی مال تباہ نہیں ہوتا
اس وقت تک جب تک کہ اس کی زکوٰۃ روک نہ لی جائے. جب بندہ زکوٰۃ دینا روک لیتا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, ارشاد فرمایا اب اس کا مال جلے گا بھی, اب اس کا مال چوری بھی ہوگا, اب ڈوب بھی جائے گا, نقصان بھی ہوگا, سارے کی ساری باتیں ہوں گی. تو اس لیے اب وہ ظاہراً جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا, میرا تو مال جی میرے پاس ہے تو مجھے جو ہے وہ نقصان نہیں ہو رہا, لیکن یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا ہونے والا نقصان آپ کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ہوگا, اب وہ آج ہو یا کل ہو یا پرسوں. اللہ محفوظ فرمائے. کھانے میں جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں, مسالے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے, اس میں جو ہے مسالے ڈال کے اس کو کچھ بنا کے چٹپٹا سا بنا کر اس کو آگے بیچ دیں گے. توبہ. ایک جگہ سفر ہو رہا تھا, مسافروں کے تو بیچاروں کا حال بے حال ہے. یہ ہے یہ فیکٹ والی بات ہے. چیزیں مسافر کو مہنگی ملیں گی, باہر سے عام مارکیٹ میں چیز کا ریٹ کم ہوگا, مسافر جہاں قیام کر رہا ہے وہاں ریٹ جو ہے وہ تیز ہوگا. عام ہوٹل پہ کھانا کھائیں گے وہ سستا ہوگا, مسافر جہاں پر جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے, جرنی کر رہا ہے, تو وہ کسی جو ہے پوائنٹ پہ رکتا ہے, اسٹیشن پہ رکتا ہے, وہاں کھانا اس کو مہنگا بھی ملے گا اور گھٹیا بھی ملے گا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور میں کیا بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین, لوگ خوف, اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. هو القاہر فوق عبادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب گرفت کرتی ہے, جب پکڑ کرتی ہے, تو پھر فرعون جیسے بادشاہ, نمرود جیسے بادشاہ, بخت نصر جیسے بادشاہ, قارون جیسے دولت مند لوگ یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جاتے ہیں, نام نشان مٹ جاتے ہیں. ہم تو ہمارے پاس کیا ٹھاٹ باٹ مال ہوگا جو ان لوگوں کے پاس تھا, ان کا انجام دیکھیں کیا بنا. تو آج اس طرح کر رہے ہیں. ایک شخص تھا, وہ جوس بیچ رہا تھا اور بڑے سستے داموں جوس بیچ رہا تھا. میں نے کہا کہ بھئی یہ جوس آپ بیچ رہے ہیں, سفر ہی کر رہا تھا میں بھی, تو میں نے کہا جوس بیچ رہے ہیں آپ, تو وہ میں نے کہا جوس لیا, میں نے ان سے پیکٹ لیا نا, اس کو جب دیکھا تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ پر وائٹو پھیرا ہوا تھا. میں نے اس وائٹو کو جب کھرچا نا حافظ صاحب, نیچے جو ڈیٹ نکلی وہ یہ تھی کہ یہ جوس ایکسپائر ہو چکا ہے جوس پہ وائٹو پھیر کے. میں نے اس کو کہا, اللہ کے بندے کو میں نے کہا, ایک تو پہلے مسافر غریب الوطن ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, ایک تو یہ ہے, اوپر سے اللہ کے بندے اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو کہ یہ ایکسپائر جوس جو ہے وہ اس کو پلا رہے ہو. وہ کہتے جی اسیتے بیچنے یہاں پہ. بھئی اسیتے بیچنے پہ سانو نہیں پتا تھا کی بیچنے پہ, یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے بندے کو کیا بیچ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کیا بیچ رہا ہے. تو یہ اس طرح کے مسافر کے ساتھ آپ دیکھیں دین اسلام نے کیسا اصول رکھا ہے. مسافر اگر غنی ہے, مسافر اگر اپنے علاقے میں, اپنے گھر پہ جہاں وہ مقیم ہے, جہاں قیام پذیر ہے, اگر وہ غنی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ زکوٰۃ دے دے, یا اتنا اس کے پاس مال ہے کہ وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا, لیکن سفر کی حالت میں مسافر ہے اور اس کے پاس اب کوئی مال جو ہے وہ نہیں رہا, تو اب وہ زکوٰۃ بھی اس کو اگر دی جائے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. مسافر کے ساتھ تو دین اسلام نے اتنے حسن سلوک کا جو ہے وہ سلسلہ رکھا ہے, اور مسافر کے لیے تو یہ کیا. اور ہمارے ہاں کیا ہے, لوٹنا ہے مسافر کو. وہ مانگنے والے آ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر جو سفر کر رہے ہیں انہیں سے مانگے جا رہے ہیں, اور نبینے آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب بنتے ہوئے آ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں, چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ادھر گاڑی میں مانگ رہے ہوں گے, ٹرین میں بھیک مانگ رہے ہوں گے, آپ اگلے اسٹیشن پر دیکھیں گے تو آپ گپے مار رہے ہیں اور ہاڑا ہڑی مطلب مچا رہے ہیں. عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ ایسے کام, غلط کام نہیں کرنے چاہیے. یاد رکھیں برے کام کا انجام برا ہے. کافی مدنی پھول ہو گئے ہیں اس موضوع پر. ہم نے آگے بھی جو ہے وہ آنا ہے, کچھ اور بھی انشاءاللہ مدنی پھول شامل کرنے ہیں. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کے بارے میں, میسیجز تو میرے سامنے ہیں, کالز کے بارے میں پی سی آر والے بتائیں گے کیا صورتحال ہے, پھر اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل کروں گا. موضوع سے متعلق آپ ضرور بتائیے, آپ اپنی رائے شیئر کیجئے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. حافظ صاحب یہ تو ایک ملاوٹ کے اوپر بات چلی اور اس پر کافی سارے مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی محبت سے بچائے. یہ سارا کام بندہ کرتا ہے جو مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے, دولت کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے کہ میں مال کما لوں. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ سلمان بھی مال کمانا جائز طریقے سے ہو اور نیک کام کے لیے ہو, یقیناً عبادت ہے.
اور برا کام نہیں ہے، لیکن مال کمانے میں ایسا انہماک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں لگ جائے، یا مال کمانے میں اس تمیز کو، اس حد کو، اس دیوار کو ختم کر دے کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، درست طریقے سے کما رہا ہوں یا غلط طریقے سے کما رہا ہوں، اس کی تمیز کو ختم کر دینا یہ برا ہے یقیناً۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے جو مال کمایا گیا وہ بندے کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ ہلاکت سامانی کا، ہلاکت خیزی کا وہ سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص زکوٰۃ کے متعلق ہے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے جو مال جمع کر رہا ہے یہ اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ والذین یکنزون الذھب والفضة، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مال اس نے جمع کیا ہے یہ قیامت کے دن اسے جلانے کے کام آئے گا۔ وہ درہم و دینار انہیں گرم کر کے اس کے جسم کو جو ہے وہ جلایا جائے گا، وہ سانپ کی صورت میں اسے ڈسے گا، اسے جو ہے وہ خوف میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا نہ کر کے جو مال کمایا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے جو پراپرٹی حاصل کی ہے، جو کروڑ پتی بن گیا ہے شخص، اسے ڈر جانا چاہیے یہ مال اس کے پاس آیا تو ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا بالشت بھر زمین کا حصہ دبا لیا، ظلماً جس نے قبضہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا توخ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ اور وہ اب یہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کے گلے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھانے کے لیے فرماتے کہ اگر کچھ مٹی اس کے گلے میں یوں کر کے باندھ دی جائے تو اب وہ سیدھا نہیں ہو پائے گا، جب 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کس قدر عذاب میں مبتلا ہوگا وہ شخص۔ تو ایسے معاملے میں ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کوئی بھی وہ کام جس کے اندر رقم یا پیسہ آ رہا ہے لیکن وہ شریعت کی نافرمانی کر کے، خلاف ورزی کر کے آ رہا ہے، تو وہ مال بندے کے لیے وبال جان بنے گا۔ اب نہ تو اچھا بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر وہ شخص مالک ہی نہیں بنتا اس مال کا، جو ناجائز کسی کا قبضہ کر لیا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس آ گیا ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں رہا، تو ایسی صورت میں بندے کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دنیا کے اندر بھی اسے نمونہ عبرت نہ بنا دیا جائے، لوگ پھر جو ہے وہ اس کی طرف انگشت نمائی کریں کہ یہ ہے وہ شخص کہ جو اللہ رسول کا نافرمان تھا اور اب اس کا یہ حشر ہو چکا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلمان بھی ایک شخص نے ظلم کیا اور پھر جو ہے وہ اب اس کی اولاد وہ دیکھ رہی ہے وہ سارے کے سارے معاملات جو ان کا باپ کیا کرتا تھا اب اولاد کو لوگ تانے دیتے ہیں، ان کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے فلاں عزیز کے ساتھ یہ کیا تھا، اب دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے معاملات اور بالخصوص کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بلکہ خاص طور پر جو والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ہے، اس کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے کہ قیامت میں اس بندے کا حساب ہوگا، اس کو عذاب ہوگا، سزا ہوگی، لیکن والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کی سزا اللہ کریم دنیا میں ہی بندے کو دے دیتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا تھا کہ اس کا مال چوری ہو جائے گا، مال برباد ہو جائے گا، دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور مال کو کمائیں، درست طریقے سے کمائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، نہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ مال کمانا چھوڑ دیں، آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ یہ کریں، نکھٹو نکمے نکارے ہو کے بیٹھ جائیں، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، نہ کہہ رہے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کہنا چاہیے، اور نہ ہی کہتے ہیں نہ بولتے ہیں، جو کرنے کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا حافظ مجھے شعر جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔
اللہ کرے ایسا ہو۔ ایک اور بڑا ایک عجیب معاملہ اور بہت برا معاملہ جو ہو رہا ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ لوگ جانوروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، جانوروں کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور بڑے برے انداز میں یہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ جانوروں کو تکلیف دینا بھی یہ نہ سمجھیں کہ جانوروں کو تکلیف دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، برا کام ہے تو انجام برا ہی ہوگا۔ صاحب آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کچھ دن پہلے، وہ ذرا شیئر کریں ناظرین کے ساتھ۔ وہ آپ نے فرمایا تھا وہ چوہی یا کوئی بلی کو بندہ ظلم کرتا تھا، باندھ کے رکھتا تھا اس کو۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک چوہا تھا، وہ اس نے نقصان پہنچایا ہوگا، اس کی کوئی چیز قطر دی اس نے۔ یہاں ایک اور بات ہم کر دیں کہ چوہا کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کو مطلب کھلا پلا کے مطلب پروان چڑھایا جائے اور اس طرح کیا جائے۔ یہ تو چوہے کا جو حکم شرعی ہے وہ تو ہے ہی ہے، چوہے کو مطلب مارنے کا حکم ہے، اور یہ حرم شریف میں ہو تو وہاں پر بھی امان نہیں ہے، چوہے کو تو وہاں پر بھی جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہے مارنا، اپنے چوہا اگر جو ہے وہ گھر میں ہوگا تو وہ نقصان دے گا، ٹھیک ہے، بچے کو کاٹ لے گا، تعاون کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ شر سے بچانے کے لیے چوہے کو مارنا ایک تو مارنا ہے، اس پہ تو وہ کوئی کلام نہیں ہے۔ ظلم کرنا، مارنے میں اور ظلم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے بندے کو ایک مارنا، اور ایک ہوتا ہے بندے کو جو ہے پانی پلا پلا کے مارنا، جسے لوگ بولتے ہیں۔ یہ مار بھی رہے ہیں، مارنا کم گھسیٹنا زیادہ، یہ جس پہ یہ بات بولتے ہیں۔ ظلم کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے، ظلم جو ہے وہ چوہے پر کرو تو بھی انجام جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اللہ بچائے۔ یہ ایک دیکھا ہے اس طرح کا نظارہ، الامان والحفیظ، توبہ، یعنی ایسا جب سے میں نے وہ دیکھا ہے، چوہے ہیں دو، ان کو مطلب عجیب انداز میں باندھا ہوا ہے، یعنی ان کو بالکل باندھا ہوا ہے دھاگے کے ساتھ یا رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اب ان کو جو ہے وہ سوٹیاں مار رہا ہے ان کے سر کے اوپر بندہ۔ الامان والحفیظ، اللہ بچائے، مطلب کیا ہو گیا ہے، چوہوں کے ساتھ بلیوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک مطلب کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، بچوں کو بھی کوئی کچھ نہیں بول رہا، وہ تو وہ کرنے والا بھی بچہ نہیں تھا، اللہ محفوظ فرمائے۔ جانوروں کے ساتھ بھی اگر ظلم کرے گا تو اس کا انجام برا ہی ہے، اور انسانوں کے ساتھ ظلم کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کا انجام کتنا بد ہوگا، یہ ذرا اندازہ لگائیں۔ حافظ صاحب واقعہ شیئر فرمائیں۔ جی، وہ ایک شخص تھا، اس نے ایک چوہے کو مارا، اور مارا اس انداز میں کہ اب وہ اس کو مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، وہ تڑپتا ہے پھڑکتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر تکلیف میں وہ تڑپتا پھڑکتا ہے، بالآخر اس نے یوں اسے تڑپا کے ظلم کر کے اس کو مار دیا۔ اب وہ شخص جو ہے بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا، کچھ عرصے کے بعد ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ ان بزرگوں کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس نے ایک بار دعا کا کہا، آپ نے دعا کر دی، تھوڑے عرصے کے بعد پھر گیا، درست ٹھیک نہ ہوا، ایک دو دن کے بعد پھر جانا ہوا، کہنے لگا کہ جی میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے صحت عطا کر دے۔ بزرگوں نے پھر دعا کر دی۔ تیسری بار جب وہ پھر گیا کہ میں صحیح نہیں ہو رہا، میرے لیے دعا کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے ایک چوہا آ جاتا ہے جو تڑپ رہا ہے اور پھڑک رہا ہے اور مر رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ شاید تم نے کسی جانور کے ساتھ یہ چوہے کو ظلم کر کے مارا ہے، جو میری دعاؤں کے سامنے یوں کر کے آڑ بن جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ تو توبہ کر اپنے اس کام سے کہ تو نے ظلم کیا۔ تو یہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ظلم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور جانور بے زبان پر ظلم کرنا یہ تو انسان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ برا ہے کہ انسان اپنے پر ظلم کیے کی فریاد کرے گا، کسی کے سامنے جائے گا، بولے گا، کہیں دستک دے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا کسی کا انصاف کے لیے، لیکن جانور بیچارہ کہیں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں، پرندے جو لوگ پال لیتے ہیں، اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، اب وہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے بنی اسرائیل میں وہ بلی کو قید کر لیا گھر کے اندر، فرمایا کہ نہ تو اسے آزاد کیا کہ وہ خود جا کے کھاتی، نہ اسے کھانے پینے کے لیے کوئی شے دی، ارشاد فرمایا کہ وہ بھوک پیاس سے مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو اسی ظلم کی وجہ سے داخل جہنم کر دیا۔ تو اب ہمیں
اسلام دیکھیے کتنا پیارا دین ہے، ہائے ہائے، کیسی سبحان اللہ، کیسی سنہری سبحان تعلیمات اللہ، ہے، سبحان اور اللہ۔ کیسا پیارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو انداز ہے کہ کوئی بے زبان جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی بے زبان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، وہ اسلام اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، اپنے جو ہے حقیقی بھائی کے ساتھ یا مسلمان بھائی کے ساتھ کیسے ظلم و زیادتی کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا، بلکہ خیر خواہی کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا، عدل کا، نرمی کا، بھلائی کا ہی ہمیں حکم دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ اسلام کا حسن ہے، جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، انسانوں کے ساتھ کیسی بھلائی مطلوب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ ہمیں ان واقعات سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مبارک دین کے اندر جو جانور ہیں ان کے اتنے رائٹس کا خیال ہے، تو ہیومن رائٹس کا خیال اس مبارک دین کے اندر کتنا ہوگا؟ یہ اسلام ہی ہے جو رائٹس بتا رہا ہے۔ اس اسلام سے ہٹ کر یا اسلام کی باؤنڈری سے پار جا کر نہ کوئی رائٹس ہیں نہ کچھ اور ہے، وہ ہے شہد جو ہے وہ زہر پلائے شہد دکھائے، شہد زہر پلائے شہد دکھائے، ظالم ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ رائٹس ہیں ہی اسلام میں، اسلام کے علاوہ تو خالی نام ہی ہے، رائٹس تو نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا؟ اسلام نے عزت دی، انسان کو عزت دی، انسان کے نسب کو عزت دی ہے۔ نسب یہ ایک پوری فیلڈ ہے، اس پر کبھی مفتی صاحب کو ہمارے ساتھ ہوئے تو ان سے اس پر تفصیلی مدنی پھول ہم جو ہے وہ لیں گے۔ نسب میں عزت دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پھر بندہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تو اسلام نے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو عزت دی ہے، مستامن کو بھی عزت دی ہے، ذمی کو بھی عزت دی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، اسلام نے بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر بھی اسلام نے عزت دی ہے۔ میں بدائے سنائے پڑھ رہا تھا حافظ صاحب، اس میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان میت جو ہے انتقال ہو جائے تو اس کا ستر جو ہے وہ چھپایا جائے گا۔ کیوں؟ بیان فرمایا اس کی حرمت کی وجہ سے، مسلمان کی عزت ہے اس لیے مسلمان کے ستر کو جو ہے وہ چھپایا جائے گا۔ جو اعضاء ہیں ان پر نظر نہیں کر سکتے، ان کو چھپانا جو ہے وہ ضروری رہا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام نے عزت دی، مسلمان کو عزت دی۔ مسلمان کی قبر نہیں کھود سکتے بلا وجہ شرعی اجازت کے بغیر، نبش قبر نہیں کر سکتے، قبر نہیں کھود سکتے۔ کیوں؟ اسلام نے عزت دی ہے۔ اس قبر کا حال کیا ہے یہ سب کے سامنے نہ کھلے۔ اسلام نے کیا کیا؟ عزت دی۔ کوئی آپ جو ہے میت ہے، بندہ مر گیا ہے، اور اس کی اگر کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو کراہیت والی ہے وہ ایمان والا ہے، وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، عاشق ہے، تو اسلام نے کہا اس بات کو چھپایا جائے۔ ایمان والے مسلمان عاشق رسول کی اگر کوئی ایسی بات جو ہے وہ اس کے انتقال کے بعد پتہ چلتی ہے کہ جو ناگوار بات ہے تو اس کو چھپایا جائے۔ اسلام نے کیا کیا؟ عزت دی۔ عورتوں کو کیا کس نے عزت دی؟ اسلام نے عزت دی۔ بیٹی بنایا، عزت دی۔ بہن بنایا، عزت دی۔ ماں بنایا، عزت دی۔ بیوی بنایا، عزت دی۔ دادی ہے تو اس کی عزت ہے، نانی ہے تو بھی اس کی عزت ہے، جو بھی رشتہ آپ دیکھ لیں، عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی۔ تو یہ اسلام ہے ہمارا، کیسا پیارا دین ہے جی۔ پردہ دیا، عزت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام نے واقعی مسلمان کو بڑی عزت دی ہے اور یکسانیت کا بھی درس دیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، مساوات کا درس دیا، مساوات کا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، غریب تھا، اعرابی تھا، اور اس کے آگے ایک اور شخص تھا کہ جو با اثر تھا، مال و دولت میں زیادہ تھا۔ اب اس کے جبے پہ، اس کے قمیض پہ اس کا پاؤں آ گیا، اس پہ پاؤں آیا تو اس کو غصہ ہے کہ میرے قمیض اس نے پاؤں دے دیا، تو اس نے تھپڑ رسید کر دیا اس عرابی کو، اس کا دانت باہر نکل آیا، اتنا زوردار تھپڑ مارا۔ اب وہ شخص جو اپنا دانت لے کے امیر المومنین کی بارگاہ میں آ گیا کہ شخص نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مار دیا، تو آپ نے اس شخص کو دربار میں لانے کو حکم دیا۔ وہ شخص بھی آیا با اثر، تو آپ نے کہا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کے بدلے میں تو تھپڑ مارے گا، قصاص کا معاملہ ہوا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ عرابی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو پاس اتنی دولت ہے، اتنا رقبہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔
تو فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی چاہے دولت کیوں نہ، لیکن یہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، ایمان میں برابری ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں سے بدلہ لینا پڑے گا۔ تو وہ شخص کہا کہ نہیں میں بدلہ نہیں دوں گا، مجھے وقت نہیں سوچنے کا۔ وقت دیا، بالآخر یہ ہوا کہ وہ شخص جو اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے جو ہے اس نے وہ ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کتنا پیارا درس دیتا ہے کہ ہمیں مسلمان بھائی کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ، مسلمان کو گالی نہیں نکال سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سب المؤمن فسق، کیوں؟ اسلام نے انسان مسلمان کو کیا کیا؟ عزت دی۔ اس کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اسلام نے اس کو عزت دی۔ گوشت نہیں کھا سکتے انسان کا، کیوں؟ اسلام نے انسان کو عزت دی ہے۔ آپ دیکھیں دین اسلام کی احکام بھی عزت دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پردہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، شرم و حیا کا وصف کسی میں پایا جا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، یار یہ کیا بے شرم آدمی ہے، دیکھو بھائی، واہ بھائی واہ۔ کبھی سنے کسی کو یوں تعریف کرتے ہوئے؟ بڑا بے شرم آدمی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی بچی کا رشتہ کر لیتے ہیں، کتنا بے شرم بندہ ہے۔ یوں کو کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اسلام نے حیا کا درس دیا ہے، حیا کا درس دے کے کیا کیا؟ انسان کو عزت دی ہے۔ کس نے دی ہے عزت؟ یہ اسلام عزت دے رہا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دائیں بائیں نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی کچھ اور ہے۔ یہ سب مطلب شراب ہے۔ شراب سمجھتے ہیں؟ شراب کبھی آپ ڈیزرٹ ایریا میں آپ سفر کریں، یا کبھی جو ہے وہ کڑکتی دھوپ میں جو ہے وہ آپ لانگ ڈرائیو کہیں کر رہے ہوں، سیدھی سڑک ہو، تو آپ کو لگے گا جیسے سامنے پانی ہے، روڈ پر آگے پانی ہے، صحرا میں لگے گا جیسے آگے پانی ہے، لیکن وہاں جائیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں شراب۔ یہ شراب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی مکاری ہے، چکر بازی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو شیطان کی اس مکاری سے اور اس چکر بازی سے بچانا ہے، اور دین اسلام کو اپنانا بھی ہے، اور اس کے احکام کو اپنا ہرد جا بنانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ عزت کس میں ہے؟ اسی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور عزت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم کا پسندیدہ دین۔ اللہ کریم نے اپنے سب سے پیارے محبوب کریم، اپنے سب سے پیارے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مبارک جو ہے وہ اوصاف عطا فرمائے ہیں، جو بھی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور آگے حضور نے اپنے امتیوں کو بتائی ہیں، انہی تعلیمات کے اندر نجات ہے، انہی کے اندر عزت ہے۔ نہ صرف دنیا کی عزت ہے بلکہ قبر میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہے، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پھر بیڑا پار ہوگا، جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی عزت ہی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم دائم مضبوط پختہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے دین اسلام کے جتنے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر بھی مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس اس اعتبار سے تو نگران شورا کی ایک بڑی پیاری بات ہے، اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے اسلام سے محبت ہے، ہمیں ہمارے اسلام کی احکام سے محبت ہے، ہمیں ہمارے اسلام کی ہر بات سے محبت ہے جو اللہ کریم نے جب بتائی ہے، سکھائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کچھ اور سننا ہی نہیں ہے، نہ ہم کوئی بے وقت کا راگ سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ حضور سے محبت ہوگی، قبر میں بیڑا پار ہوگا، ورنہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کھوپڑیاں دیکھی ہوں گی، کھوپڑیاں بھی دیکھی ہوں گی، انسانی ہڈیاں بھی دیکھی ہوں گی، انسانی ڈھانچے بھی دیکھے ہوں گے، جی ہاں یہ بھی دیکھے ہوں گے، اور آپ نے ایسے افراد کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے کفن سلامت ہیں، جن کے امامے سلامت ہیں، جن کی پیشانی سلامت ہے، جن کے بال سلامت ہیں۔ مدنی چینل نے دکھایا بھی ہے، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایک یہ انداز بھی ہے۔ عرصہ گزر گیا، کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے عزت، اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے اپنی ذات پر یقین رکھنے والے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو کیا کیا؟ اس انداز میں بھی عزت عطا فرمائی، اور کل قیامت میں جب کرم ہوگا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، وہ کیسی ایک پیاری بات لکھی ہے، اولیاء کو ماننے والوں کی بھی، اولیاء کو ماننے والوں کا بیڑا پار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا بیڑا بھی پار ہے۔ کیسی پیاری بات لکھی، کیسی پیاری بات لکھی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میری بات تھوڑی طویل ہو گئی، بہرحال یہ اچھے کام ہیں، ان کو کریں تو انجام اچھا ہے، اور اس سے اگر ہٹ جائیں گے، یہ جو ہمارا دین اسلام کا جو ایک وے ہے، اس سے اگر ہٹ جائیں گے، کہیں اور جا پڑیں گے، تو برے کام کا انجام بہرحال برا ہی ہے۔ اللہ بچائے۔ جی شاہ جی۔ روایت میرے ذہن میں آئی تھی یہیں بیٹھے بیٹھے، جو تھوڑی دیر پہلے جانوروں کے حقوق سے متعلق بات چل رہی تھی، کہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بتائے ہیں۔ اور وہی آپ کی بات کہ ہمیں کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں آ کر پٹیاں نہ پڑھائے اور جناب وہ یہ رائٹس اور اس رائٹ کی کہانیاں نہ سنائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے کس کس کو کیا کیا رائٹس دیے ہیں۔ ہم اپنے دین اسلام کو سیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، علم دین حاصل کریں، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، بس وہ سنا کہ جانوروں کے حقوق سے متعلق، جی 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 جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غالباً فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، جم غفیر تھا صحابہ کا موجود، اس میں جب یہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے، اللہ اکبر، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، ظاہر صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، بہت سارے اونٹ ہیں اور گھوڑے جن پر سوار ہیں، خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کسی اونٹ کے یا گھوڑے کے پاؤں تلے روندے جائیں یہ جانور، کتیا کے بچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کتیا کے بچوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیے، مطلب اس پر اگر ایک لمحے کے لیے غور کر لیں، کتیا، اس کے بچے، اس کی حفاظت کے لیے صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، صحابی رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں، کیا بات، اور وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتا پیاس سے مر رہا تھا، ہائے ہائے، پانی پلا دیا، رب نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی، سبحان کہاں وہ اللہ، کتا، سبحان اللہ، لیکن پانی اس کو پلا دیا، رب نے اسی سبب اس کی بخشش فرما دی۔ یہ ہے اسلام۔ جانوروں سے اس نے سلوک کریں، دین اسلام سیکھیں، عمل کریں۔ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھا رہا ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، درس فقہ سنت کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، مدنی مذاکروں کے ذریعے سے دین اسلام یہ سکھا رہا ہے، مدنی چینل کے ذریعے گھر پہ آ کر یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ میرا جی چاہ رہا ہے، بہت کچھ کہنے کو ابھی جی چاہ رہا ہے، باتیں لگاتار ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں، لیکن آگے موضوع جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ عزت دی اسلام نے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی اسلام نے عزت دی، سبحان اللہ۔ یہ تو نگران شورا کے ساتھ ہونا چاہیے، حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بالکل بالکل کریں گے۔ مجھے نگران شورا کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے فرمائی تھی۔ اللہ اللہ، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی ان کا فیضان ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کچھ مزید کیا، ابھی کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ گھڑی کہہ رہی ہے 9:18 ہو گئے ہیں۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، ابھی آپ کی باری ناظرین کی۔ جی محترم، یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ یہ ملاوٹ والی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح الیکٹرانکس میں بھی چیزیں آتی ہیں، الیکٹرانکس میں چیزوں کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، تو الیکٹرانکس میں یہ پرابلم بھی آتی ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک اچھی چیز ہے، ایک کے پاس کم قیمت والی چیز ہے، کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے کم قیمت والی چیز دی جائے، سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اچھے والی مل رہی ہے، حالانکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ریٹ میں ڈیفرنس ہے، تو پھر بھی وہ چیز مارکیٹ میں بکتی رہتی ہے، دونوں طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، شکل سیم ہوتی ہے، تو اس میں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ تو جی اس کا جو شرعی پراسپیکٹیو ہے یہ تو مفتی صاحب ہی بیان کریں گے۔ اور دوسری بات بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کوالٹی اس کی وہ نہیں ہے، اچھی کوالٹی نہیں ہے، بتا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے ایماندار دیانتدار لوگ موجود ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ چیز ہے، یہ اتنے کی ہے، دونوں آپ کو سیم نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بینیفٹس ہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ جس کے بینیفٹ ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے، جس میں وہ نہیں ہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہے۔ ایسے دیانتدار لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ، بتانے والے بھی ہیں، تو یہ اس میں تو وہ حرج نہیں ہے، آپ نے بتا دیا، اب سامنے والے کی مرضی ہے وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ جسے آپ کہیں نا کہ زہر پلائے شہد دکھائے، یہ والا حساب ہے تو بڑا برا حال ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اچھی جو ہے وہ کوالٹی کا سامان جو ہے وہ دکھا تو رہے ہیں،
لیکن دے جو ہے وہ آپ بی کوالٹی دے رہے ہیں یا سی کوالٹی دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے. مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں رہتی. ہمیں دھوکہ بھی پایا جائے گا سلمان بھائی اس کے اندر، دکھا کچھ رہے ہیں دے کچھ رہے ہیں، دھوکہ بھی ہے جھوٹ بھی ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز دونوں چیزیں رکھ دی آپ نے کسی شخص کے سامنے، بھائی یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے، اس میں یہ فائدے ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو مطلب سیدھی سی بات ہے. لیکن ان کا پوچھنے کا مقصد شاید یہ ہے، وہی دھوکے والا جو ہے وہ اس کے اندر معاملہ پایا جاتا ہے کہ لو کوالٹی کی چیز اسے اعلیٰ کوالٹی کی بنا کے فروخت کیا جا رہا ہے. توبہ یہ اللہ ظاہر سی بات ہے دھوکہ. اس سے تو آپ سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی. جی. یہ ہمارے شہر وزیر آباد میں ایک دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوا. ایک الیکٹرک کی دکان تھی، وہاں کوئی بہت سارے الیکٹرک کی دکانیں ایک ہی وزیر آباد میں دکان. وزیر آباد بڑا شہر ہے الحمدللہ، ہلکا پھلکا شہر نہیں ہے. چلیں بہرحال آگے، ہوم لینڈ جو ہوتا ہے اس سے محبت فطری ہوتی ہے. بہرحال تو ادھر ایک دکان پہ آئے افسر اسٹیبلائزر بیچنے کے لیے. انہوں نے دکھایا، اسٹیبلائزر چیک کیا، بہت اچھا تھا. آرڈر ہو گیا جی 100 اسٹیبلائزر جو ہے وہ آپ ہمیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، ڈیل طے ہوگی. بڑی سسٹم تھا، بڑا سسٹم تھا ان کا. وہ آئے آ کے 100 اسٹیبلائزر دے گئے، آئے آ کے دے گئے اسٹیبلائزر. وہاں سے لوگوں نے خریدا، شکایت کی کہ بھی یہ مطلب خراب ہو گیا ہے. بعض دکاندار ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اگر یہ چیز خراب ہوئی تو آپ لے آئیے گا، ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ریپیئر کر دیں گے. اب وہ خراب ہو گیا، اس کو لے کر آئے تو کھولا گیا اس کو، تو اس میں آپ سب اینٹ رکھی ہوئی، تاریں ڈائریکٹ کی ہوئی ہیں، باڈی اسٹیبلائزر کی ہے، اور اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اینٹ رکھی ہوئی ہے، وزنی اینٹ. یہ دیکھیں وزن بڑھا، اس کا وزن تو بنا دیا اس کا، لیکن یہ کیسی جال سازی کی. اللہ بچائے. ایسے لوگوں کا حال بڑا برا ہوتا ہے. کمایا ہوا اس طرح دھوکے سے کمایا ہوا مال کتنی صدیاں کھائیں گے، کتنے سال کھائیں گے، اور کب تک چلائیں گے. برے کام کا انجام بہرحال برا ہے. سلمان بھائی اس کال کے تناظر میں آپ نے جو ایک بات کی تھی وہ دہرانا جو ہے خالی اس فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک چیز اگر مارکیٹ میں 10,000 کی ملتی ہے اور کوئی دکان پر وہ 2,000 کی مل رہی ہے تو لینے والے کو بھی تھوڑی سی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں ملتی 10,000 کی ہے، 6 دکانیں پتہ کر لی، یہ جو ہے اسی نام کی اسی طرح کی 2,000 میں دے رہا ہے، تو اب یہ سیم ویسی ہوگی تو یہ بندے کو خود بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ کچھ کالا کیا، ساری دال ہی کالی ہے. اللہ رحمت فرمائے، اللہ بچائے. ہمیں بھی ہم نے نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے انشاءاللہ. جی محمد رضا چشتی، ہند پالیتانہ گجرات سے. ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حسب معمول جاری اور ساری ہے. اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا سنا ہے سلمان میں آپ نے کہ برے کام کا انجام بھی برا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ گناہوں سے اور بری باتوں سے بچنے کا ذہن بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور اس کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے کچھ کام نہیں کرتے. تو برائے کرم اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. چشتی صاحب آپ کی کال کے جواب میں آسان سی بات تو یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور کوئی برا بندہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے امیر سنت نے ہمیں بتا دیا ہے. آپ نیکی کی دعوت کتاب کا مطالعہ فرمائیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ فرمائیں، یہ بات بھی بڑے واضح انداز میں سامنے آ جائے گی. جی ہمارے گاؤں میں دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، ہم بھی خود ملاتے ہیں. ہماری 20 بھینسیں ہیں، ہم خود پانی ملاتے ہیں. آج سے ہم دودھ میں پانی نہیں ڈالیں گے. اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد جی، کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مولا کریم سلامتیاں عطا فرمائے. مرحبا، ماشاءاللہ. پھر سلمان بھائی محمد نعیم الطاری نوشہرہ سے خوشحال سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا موضوع ماشاءاللہ مرحبا. آپ کے موضوع کے مطابق میرا یہ اس پر کہنا ہے کہ دیکھنے میں بھی آیا اور دوست وغیرہ بتاتے بھی ہیں کہ ماں باپ جب پوچھ گچھ چھوڑ دیتے ہیں یا مطلب کھلے پیسے دے دیتے ہیں اور کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتے کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو، تو وہ بری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں عموماً. تو بری سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر مطلب وہ ان کا انجام بھی ظاہر سی بات ہے برا ہی ہوتا ہے.
والدین کو اولاد کا خیال کرنا چاہیے. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے, ایک شارٹ سی بات کر کے میں ان کا جواب ہو جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نہ سننے کی عادت ڈالیں. ہر بچے کی ہر خواہش کو پورا نہ کیا جائے. ہر جو وہ مانگ رہا ہے دیتے جا رہے ہیں. تو یہ ہر خواہش کو بہرحال پورا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے, اولاد کی اچھی تربیت کریں. جی بلال نذیر بٹ عرض کر رہا ہوں, سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش ہے, یہ کلام سنا دیجیے. راہ پر کھار ہے کیا ہونا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ڈاکٹر بلال نذیر بٹ صاحب فرام سری نگر کشمیر, مرحبا حضور. آپ نے عرصے بعد کال کی, یاد فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, خوش رہیں, شاد آباد رہیں. جی محمد جاوید اشرفی اتاری, ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, آج جو کلام پڑھا گیا شروعات میں, وقار بھائی نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے. اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, برا انجام. اگر بندہ بری صحبت اپناتا ہے تو اس بندے کا انجام بھی برا ہوتا ہے, کیونکہ وہ برے لوگوں کے ساتھ رہ کر خود بھی برا ہو جاتا ہے. اور اچھی صحبت اپناتا ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. مرحبا, ماشاء اللہ. جی سلمان بھائی, میں پنو عاقل سے بات کر رہا ہوں. میرا نام بلاول ہے. سلمان بھائی, سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے. ہم سب گھر والے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. بڑی مہربانی, یہ بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. جی محمد ارشد اتاری ضیا کوٹ بھارت سے عرض گزار ہوں. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیجیے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا زبردست اشعار پڑھے آپ نے. اللہ آپ کو برکت دے. مدینہ مدینہ. جی جاوید بول رہا ہوں. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنا دے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. ماشاءاللہ, مرحبا. جی کئی طرزوں میں یہ کلام پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال آپ کا جو ہے وہ حسن انتخاب. مرحبا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی میرا ناقص مشورہ ہے کہ اچھے انجام کے لیے دعوت اسلامی سے منسلک ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر عرفان ثاقب صاحب کا میسج ہے. مرحبا, بہت اچھی بات کی آپ نے. جی بالکل ہو جانا چاہیے. خرم اتاری بھائی ہیں ضیا کوٹ سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہروز بھائی کیوں نہیں آ رہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. یہ تو جی دیکھیں, مہروز بھائی سے سوال ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. میں نے تو ان کو آنے سے منع نہیں کیا, یقین مانیں آپ, بالکل میں نے منع نہیں کیا. بلکہ وہ جو ہمارے سلسلے کا گروپ ہے نا, سیٹرڈے کا گروپ جو ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا, اس میں جو مبلغین کے اندر مہروز بھائی ایڈڈ ہیں. میں نے ان کو منع نہیں کیا. ابھی کیوں نہیں آ رہے, یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے نا. چلیں بہرحال آگے میسج کر پڑھتا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مہروز بھائی ہمارے قبلہ مفتی علی اصغر اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی, ان کے ساتھ جو ہے وہ جدول پر ہیں, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مفتی صاحب کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں. اور جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو سلسلے میں ضرور بلائیں گے. جی بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں مہروز مدنی. یہ ہیں جی, آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور سیکھنے کو مل رہا ہے. مدنی چینل نے زندگی میں نیو بہار پیدا کر دی ہے. مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. بہت شکریہ جی. کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں, ان کو بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. میری نیت ہے کچھ کلام ہم شامل کر لیں, نعت خانوں کو وقت دیں تھوڑا. میرا نام وحید بلال ہے اور نعت شریف سنی ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی میرا نام کیا ہے, نام عجیب سا نام ہے جی. چلیں بہر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت بلال کا واقعہ ہے وہ چلوا دیں. یہ کون سا واقعہ ہے جی آپ جو کہہ رہے ہیں, کس سے سنا ہے؟ شاید عبدالحبیب بھائی سے سنا ہوگا. تو چلیں بہرحال آگے. یہ ہیں جی, چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو,
مخدوم پور پہوڑا ہی ہے جی یہ ہیں فرقان بھائی کل کا جواب آ جائے جی. پہوڑا نہیں ٹھیک ہے چلیں جی ٹھیک ہے آگے. یہ ہیں جی کیا نام ہے لاہور سے ہیں محمد احمد جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. اللہ 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 کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. عبید بھائی ہیں خانے وال سے. اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھو. بہت شکریہ عبید بھائی آپ کی اپریسیشن کے لیے. اور یہ ہیں جی حماد بھائی ہیں گجرات سے. بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. بھی اور بھی میسیجز ہیں کچھ کلام شامل کریں. نعیم بھائی وقار بھائی پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے کے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے کے سو چمنے طیبہ ہم سیاہوں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاہوں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو چمنے طیبہ میں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے کیسو چمنے طیبہ میں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض میں لوٹاتے ہیں ستارے کے سو صبح عارض میں لوٹاتے ہیں ستارے کے سور بڑھ کر شکنے ناز پہ